السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پریپوزیشن کا سلسلہ چل رہا ہے۔ پریپوزیشن میں سے ہے ایٹ۔ ایٹ کا معنی ہے پر اور میں۔ ایٹ کو 5 جگہوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، ود پوائنٹ آف ٹائم، یعنی جہاں پر ہم کسی متعینہ وقت کو ذکر کرتے ہیں وہاں پر ایٹ کا استعمال ہوتا ہے۔ کسی بھی سینٹنس میں آپ متعینہ وقت کو بتائیں گے تو وہاں پر ان نہیں بلکہ ایٹ کا استعمال ہوگا۔ میں نے یہاں سائڈ میں لکھ دیا ہے متعینہ وقت۔ نمبر 2، ود اسمال پلیسز، چھوٹی جگہیں۔ سینٹنس میں اگر چھوٹی جگہوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہاں پر بھی ایٹ کا استعمال ہوتا ہے۔ ہم ابھی اس کے بعد میں ہر ایک کی ایگزامپلز اور مثالیں دیں گے تاکہ بات آپ کو اور سمجھ میں آئے۔ نمبر 3، ود نائٹ مون۔ نائٹ رات کو کہتے ہیں، نون دوپہر کو کہتے ہیں، تو نائٹ کے ساتھ بھی ایٹ کا استعمال ہوتا ہے اور نون کے ساتھ بھی ایٹ کا استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 4، وائل ٹیلنگ دا کاسٹ۔ جب آپ مارکیٹ میں کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں تو جو پرائز بتاتا ہے اس پرائز کو جب سینٹنس میں ذکر کرتے ہیں اس پرائز کے اوپر بھی ایٹ کا استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 5، ود اے فیسٹیول اینڈ ایونٹ، یعنی آپ کسی خاص تہوار کو بتانا چاہ رہے ہیں، سینٹنس میں اس کو لانا چاہ رہے ہیں تو پھر ایسی صورت میں وہاں پر بھی ایٹ کا استعمال ہوتا ہے۔ یا کسی خاص موقع کو ذکر کرتے ہیں جیسے برتھ ڈے ہے اور دیگر چیزیں، تو وہاں پر بھی ایٹ کا استعمال ہوتا ہے۔ تو ایٹ کا استعمال 5 جگہوں میں ہوتا ہے۔ نمبر 1، ود پوائنٹ آف ٹائم، یعنی متعینہ وقت۔ نمبر 2، ود اسمال پلیسز، چھوٹی جگہیں۔ نمبر 3، ود نائٹ اینڈ نون، رات اور دوپہر کے ساتھ۔ نمبر 4، وائل ٹیلنگ دا کاسٹ، پرائز بتاتے وقت۔ نمبر 5، ود اے فیسٹیول ایونٹ، خاص تہوار بتاتے وقت۔ یہ مختصر انداز میں آپ کے سامنے ایٹ کا استعمال 5 طریقے پر پیش کر دیا گیا ہے۔ اب اس کی وضاحت ہم مثالوں کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، ود پوائنٹ آف ٹائم، اس کی کچھ ایگزامپلز دیں گے، پھر اسی طرح نیکسٹ کو، پھر اس کے ایگزامپلز۔ تو اس لیے آپ احباب سے درخواست ہے، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو آپ سے درخواست ہے اردو سے انگریزی سیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ایٹ کا سب سے پہلے استعمال ود پوائنٹ آف ٹائم، اس کی میں نے 3 مثالیں پیش کی ہیں۔ جہاں پر متعینہ وقت کو بیان کیا جائے گا وہاں پر ایٹ کا استعمال ہوگا۔ پہلی مثال دیکھیں، I was born at 2 o'clock، میں 2 بجے پیدا ہوا تھا۔ تو اب یہ 2 بجے متعینہ وقت ہے، اس لیے اس سے پہلے ہم نے ایٹ کو لگایا۔ I was born at 2 o'clock، میں 2 بجے پیدا ہوا تھا۔ دوسری مثال، زید will come home at 10 o'clock، زید 10 بجے گھر آئے گا۔ تو اب 10 بجے یہ متعین ہے، 10 بجے یہ متعین ہے، اس وجہ سے یہاں پر ایٹ کو لگایا گیا۔ زید will come home at 10 o'clock، زید 10 بجے گھر آئے گا۔ اس کے اوپر اور بھی مثال آپ بنا سکتے ہیں، بس ٹائم کی چینجنگ کریں۔ تیسری مثال، عبداللہ sleeps at 10 PM، عبداللہ 10 بجے رات سوتا ہے، یعنی پی ایم رات کا وقت کہتے ہیں۔ تو اب یہاں پر 10 یہ متعین وقت ہے، تو متعینہ وقت میں اس کے شروع میں ایٹ کا استعمال ہوتا ہے۔ پہلی مثال میں دیکھیے، I was born at 2 o'clock، میں 2 بجے پیدا ہوا تھا۔ دوسری مثال، زید will come home at 10 o'clock، زید 10 بجے گھر آئے گا۔ تیسری مثال، عبداللہ sleeps at 10 PM، عبداللہ 10 بجے سوتا ہے۔ یہ ود پوائنٹ آف ٹائم کی مثال ہے۔ نمبر 2، ود اسمال پلیسز، جہاں پر چھوٹی چھوٹی جگہوں کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں پر بھی ایٹ کا استعمال ہوتا ہے۔ جیسے عبداللہ اسٹیڈ ایٹ ہوٹل، عبداللہ ہوٹل میں ٹھہرا، تو یہ ہوٹل اسمال پلیس ہے، اس سے پہلے ایٹ کو لگایا گیا۔ نمبر 2، آفتاب was standing at bus stop، آفتاب بس اسٹیشن پر کھڑا تھا، تو بس اسٹاپ
یہ بھی اسمال پلیس ہے، اس لیے یہاں پر ایٹ کا استعمال ہوا۔ نمبر 3، شاداب ورکس ایٹ اسٹور۔ شاداب ایک اسٹور میں کام کرتا ہے، تو اسٹور بھی ایک اسمال پلیس ہے، تو اسمال پلیس جہاں پر ذکر کیا جاتا ہے اس سے پہلے ایٹ کا استعمال ہوتا ہے۔ with night noon، نائٹ کے معنی رات، نون کے معنی دوپہر، تو نائٹ کے ساتھ بھی اور نون کے ساتھ بھی ایٹ کا استعمال ہوتا ہے۔ مثال دیکھیے، I was at home at noon، میں دوپہر میں گھر پر تھا، تو ایٹ نون، یہاں پر نون اس سے پہلے ایٹ کا استعمال ہے۔ I was at home at noon، میں دوپہر میں گھر پر تھا، اور ہوم کے شروع میں ان نہیں آتا ہے، ایٹ آتا ہے۔ نمبر 2، we study at night، ہم رات میں پڑھتے ہیں، تو نائٹ ہے، اس سے پہلے ہم نے ایٹ کا استعمال کیا۔ we study at night، ہم رات میں پڑھتے ہیں۔ نمبر 3، زید went to hospital at night، زید رات میں ہاسپٹل گیا، تو اب یہاں پر نائٹ ہے، نائٹ سے پہلے ایٹ کا استعمال ہے۔ اس کے اوپر آپ مزید مثالیں بنا سکیں گے جب آپ کی انگریزی اچھی ہو جائے گی۔ نمبر 4 پہ تھا while telling the cost، یعنی جب پرائز بتائے جائیں تو اس پرائز کے اوپر ایٹ کو داخل کیا جاتا ہے۔ مثال دیکھیں، these apples are selling at ₹18 per kg، تو یہ روپیز ہیں یہاں پر، تو پرائز بتایا جا رہا ہے، یہاں پر ایٹ کو داخل کیا گیا ہے۔ یہ سیب 80 روپیہ کلو بک رہے ہیں۔ These apples are selling at ₹18 per kg، یہ سیب 80 روپیہ کلو بک رہے ہیں۔ دوسری مثال، he is buying mango at ₹16 per kg، وہ 60 روپیہ کلو آم خرید رہا ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیے کہ پرائز جو بتائے جا رہے ہیں اس پرائز کے اوپر ایٹ کو داخل کیا جا رہا۔ اس کے اوپر آپ بہت ساری مثالیں اپنے طور پہ خود بنا لیں گے جب آپ کی انگریزی اچھی ہو جائے گی۔ اخیر ہے with festival and event، کوئی خاص تہوار ہے اس کو سینٹینس میں ذکر کرنا ہے تو پھر ایسی صورت میں وہاں پر بھی ایٹ کا استعمال ہوتا ہے۔ مثال دیکھیں، I will come home at رمضان، میں رمضان میں گھر آؤں گا، تو اب رمضان یہ فیسٹیول ہے، ایک ایونٹ ہے، اس سے پہلے ہم نے ایٹ کو داخل کیا ہے۔ I will come home at رمضان، میں رمضان میں گھر آؤں گا۔ نمبر 2، teacher will go home at رمضان، استاد رمضان میں گھر جائیں گے۔ تو اب یہاں پر رمضان فیسٹیول ہے، ایک موقع ہے جس موقع پر ہم خوشی مناتے ہیں، تو اس طرح کے کسی بھی فیسٹیول کو لائیں گے اس سے پہلے ایٹ کا استعمال کریں گے۔ آخری مثال، we had come at birthday، ہم جنم دن پر آئے تھے۔ جنم دن بھی ایک طرح کا ایونٹ ہے، اس لیے یہاں پر ایٹ کو لائیں۔ تو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں ایٹ کا استعمال تفصیلی انداز میں مثالوں کے ساتھ پیش کر دیا ہے۔ آپ 1 بار 2 بار 3 بار ویڈیو دیکھیں اور اس کی پریکٹس اور مشق کریں، اور آپ سے درخواست ہے میری ویڈیو کی لنک اور چینل کی لنک دیگر بھائیوں کے پاس ارسال فرمائیں تاکہ وہ لوگ بھی اردو سے انگریزی سیکھ سکیں۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔